السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی ہے، صفحہ نمبر 109 سے پڑھیں گے ہم۔ حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا کسی مانگنے والے کو دینے سے روکنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ میرے والد نے پھر یہی سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک۔ میرے والد نے پھر یہی سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھلائی تو کسی کے ساتھ کر سکے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فائدہ، اگر پانی سے مراد کنویں سے پانی لینا ہو اور نمک سے مراد اس کے معدن سے نمک لینا ہو تب تو شرعی حیثیت سے بھی کسی کو ان چیزوں سے روکنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر اپنا مملوک پانی اور مملوک نمک ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس پر تنبیہ فرمانا ہے کہ ایسی معمولی چیزوں کا سائل کو انکار کرنا ہرگز نہ چاہیے، یعنی کوئی مانگے تو دے دینا چاہیے، جیسے پڑوس والے مانگتے رہتے ہیں، جس میں دینے والے کو زیادہ نقصان نہیں اور مانگنے والے کی بڑی احتیاج پوری ہوتی ہے، بشرط یہ کہ دینے والے کی اپنی حاجت بھی اسی درجے کی نہ ہو۔ لیکن عام طور پر چونکہ گھروں میں یہ چیزیں اکثر موجود ہوتی ہیں اور اپنی کوئی وقتی ضرورت ان سے ایسی وابستہ نہیں ہوتی ہے، اگر کسی شخص کی ہانڈی پھیکی ہے ذرا سے نمک میں اس کا سارا کھانا درست ہو جاتا ہے اور تمہارا کوئی ایسا نقصان اس میں نہیں ہوتا، ایسے ہی پانی کا حال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کا روکنا جائز نہیں، پانی، نمک، آگ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے کہ واقعی بہت ہی مجبوری کی چیز ہے، لیکن نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمیرہ، جب کوئی شخص کسی کو آگ دیتا ہے تو گویا اس نے وہ ساری چیز صدقے کی جو آگ پر پکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرما رہے ہیں اے حمیرہ، جب کوئی شخص کسی کو آگ دیتا ہے تو گویا اس نے وہ ساری چیز صدقے کی جو آگ پر پکی، اور جس نے نمک دیا اس نے گویا وہ ساری چیز صدقے کی جو نمک کی وجہ سے لذیذ ہو گئی، گویا ان دونوں میں معمولی خرچ سے دوسرے کا بہت زیادہ نفع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مثال کے طور پر دو چیزوں کا ذکر فرما کر پھر ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو بھلائی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، جو بھلائی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، بھلا کر اپنا جو اپنا بھلا چاہتا ہے، جو بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو کوئی احسان کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے اور وہ صورت میں دوسرے کے ساتھ احسان ہے، حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ احسان ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاک ارشاد میں بسلسلہ آیات نمبر 20 پر گزر چکا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ جل شانہ اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور بسلسلہ حدیث میں نمبر 2 پر گزر چکا ہے کہ دو فرشتے روزانہ اس کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ دو فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما اور روکنے والے کو بربادی عطا کر۔ ایسی حالت میں جو احسان بھی کوئی شخص کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ اپنے مال کو بربادی سے بچا کر اس کے بدل کا اللہ جل شانہ کے خزانے سے اپنے لیے استحقاق قائم کرتا ہے، اور غور کی نگاہ اگر میسر ہو تو حقیقت میں دوسروں پر ذرا بھی احسان نہیں بلکہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمہارے مکان کو لوٹ سے بچا دیا ہو، اس لحاظ سے اس کا تم پر احسان ہے نہ کہ تمہارا اس پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو زیادہ افضل اس لیے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ اول تو گرم ملکوں میں سبھی جگہ پانی کی ضرورت خاص طور سے ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں اس وقت پانی کی قلت بھی تھی، اس کے علاوہ پانی کا نفع بھی عام ہے اور ضرورت بھی عمومی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص پانی کا سلسلہ جاری کر جائے تو جو انسان یا جن یا پرندہ بھی اس سے پانی پیے گا تو مرنے والے کو قیامت تک اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا و علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ مشہور محدث ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک زخم ہو گیا تھا، ہر قسم کے علاج کیے کوئی بھی کارگر نہ ہوا، 1 سال اسی حال میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ استاد زابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی، جمعے کا دن تھا، انہوں نے بڑی دیر تک دعا کی، مجمع نے آمین کہی۔ دوسرے جمعے کو ایک عورت
حاضر ہوئیں اور ایک پرچہ مجلس میں پیش کیا جس میں یہ لکھا تھا کہ میں گزشتہ جمعے کو جب گھر واپس گئی تو حاکم کے لیے بہت اہتمام سے دعا کرتی رہی۔ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم سے کہہ دو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ حاکم نے یہ سن کر اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل قائم کر دی جس میں پانی کے بھرنے کا اور اس میں برف ڈالنے کا اہتمام کیا۔ ایک ہفتہ گزرا تھا کہ چہرے کے زخم بالکل اچھے ہو گئے۔ پانی کی سبیل لگائی گھر کے باہر اور چہرے کے زخم ایک ہفتے میں ہی بالکل درست ہو گئے اور پہلے سے زیادہ خوشنما چہرہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اپنی زندگی میں میرے مال سے حج کرتی تھیں، میرے ہی مال سے صدقہ دیتی تھیں، صلہ رحمی کرتی تھیں، لوگوں کی امداد کرتی تھیں، اب ان کا انتقال ہو گیا، یہ سب کام اگر ہم ان کی طرف سے کریں تو ان کو ان کا ثواب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ کا دفعتاً انتقال ہو گیا، اگر دفعتاً نہ ہوتا تو وہ کچھ صدقہ وغیرہ کرتی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان کی طرف سے ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اپنے ماں باپ، خاوند، بیوی، بہن، بھائی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار، خصوصاً وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی مال اپنے پاس پہنچا ہو یا ان کے خصوصی احسانات اپنے اوپر ہوں جیسے اساتذہ اور مشائخ، ان کے لیے ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی بےغیرتی ہے کہ ان کے مال سے آدمی متنفع ہوتا رہے، ان کی زندگی میں ان کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا رہے اور جب وہ اپنے عطایا اور اپنے ہدایہ کے ضرورت مند ہو ان کو فراموش کر دے۔ آج میرے دوستوں بڑی اس میں کوتاہی ہے۔ ہم اپنے جو اتنے بھی مسلمان اور رشتہ دار چلے گئے ہوں ان کے لیے ہم جو ہے وہ دعائیں کریں، ایصال ثواب ضرور ان کے لیے کیا کریں۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں بجز اس صورت کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو یا کوئی اور ایسا عمل کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے حکم میں ہو، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے۔ اس وقت وہ دوسروں کے ایصال ثواب اور ان کی دعا وغیرہ سے امداد کا محتاج اور منتظر رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردہ اپنی قبر میں اس شخص کی طرح سے ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہر طرف سے کسی مددگار کا خواہش مند ہو اور وہ اس کا منتظر رہتا ہے کہ باپ، بھائی وغیرہ کسی دوست کی طرف سے کوئی مدد دعا کی کم از کم اس کو پہنچ جائے، اور جب اس کو کوئی مدد پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بشر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طاعون ایک بیماری ہے۔ طاعون کے زمانے میں ایک آدمی تھے جو کثرت سے جنازوں کی نمازوں میں شریک ہوتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے۔ دعا لکھی ہوئی عربی میں، اس کا ترجمہ، اللہ جل شانہ تمہاری وحشت کو دل بستگی سے بدل دے اور تمہاری غربت پر رحم فرمائے، تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ غربت پر رحم فرمائے، تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے بعد اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن اتفاق سے اس دعا کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، ویسے ہی گھر آ گئے تو رات کو خواب میں ایک بڑا مجمع دیکھا۔ جو ان کے پاس گیا اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے رہنے والے ہیں، تم نے ہم کو اس دعا کا عادی بنا دیا تھا کہ روزانہ شام کو تمہاری طرف سے ہمارے پاس ہدیہ آیا کرتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیسا ہدیہ؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم جو دعا روزانہ شام کو کیا کرتے تھے وہ ہمارے پاس ہدیہ بن کر پہنچتی تھی۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی اس دعا کو ترک نہیں کیا۔ بشار بن غالب رحمۃ اللہ علیہ نجرانی کہتے ہیں کہ میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت کثرت سے دعا کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، وہ کہتی ہیں، رابعہ بصریہ بہت بڑی بزرگ فیمیل تھیں، مستورات یعنی، تو وہ ان کے خواب میں آئی اور دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ بشار، تمہارے تحفے ہمارے پاس نور کے خوانوں میں رکھے ہوئے پہنچتے ہیں جن پر ریشم کے غلاف ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو دعا مردے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا نور کے خوان پر ریشم کے غلاف سے ڈھکی ہوئی میت کے پاس پیش ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص نے تمہارے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ آئندہ حدیث کے ذیل میں بھی اس قسم کے کئی واقعات آ رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچنے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، یہی مذہب حق ہے، اور بعض لوگوں نے جو یہ لکھ دیا کہ میت کو اس کے مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا، یہ قطعاً باطل ہے اور کھلی ہوئی خطا ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے یہ قول ہرگز قابل التفات نہیں۔ شیخ
تقی الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ آدمی کو صرف اپنے ہی کیے کا ثواب ملتا ہے وہ اجماع امت کا خلاف کر رہا ہے، اس لیے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ آدمی کو دوسروں کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، یہ دوسرے کے عمل سے نفع ہو۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں شفاعت فرمائیں گے، نیز دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صلح رحمۃ اللہ علیہ سفارش فرمائیں گے، یہ سب دوسروں کے عمل سے فائدہ ہوا۔ نیز فرشتے مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، فرشتے مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں جیسا کہ سورہ مومن کے پہلے رکوع میں ہے، یہ دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوا۔ نیز حق تعالی شانہ محض اپنی رحمت سے بہت سے لوگوں کے گناہ معاف فرمائیں گے، یہ اپنی کوشش اور عمل کے علاوہ سے فائدہ ہوا۔ نیز مومنوں کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل کی جائیں گی جیسے کہ وطور کے پہلے رکوع میں ہے، یہ دوسرے کے لیے عمل سے فائدہ ہوا۔ نیز حج بدل کرنے سے میت کے ذمے سے حج فرض ادا ہو جاتا ہے، یہ دوسرے کے عمل سے نفع ہوا۔ غرض بہت سی ایسی چیزیں اس کے لیے دلیل اور حجت ہیں جن کا شمار بھی دشوار ہے۔ پیج نمبر جو ہے وہ 114 تک پڑھ لیا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو، یہ باتیں اچھی لگ رہی ہوں، تو جو ہے وہ آپ ہماری پلے لسٹ کو شروع سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، پوری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا، ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔